بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور سبق بھی آپ نے اچھے سے سورۃ الکوثر کا یاد کیا ہوگا۔ آج ہم نیا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون مکیہ، یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7 آیات، اس میں 7 آیات ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اب ہم لفظ بلفظ پڑھ لیتے ہیں سورت کو۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي، را کو ہم پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي یُکَذِّبُ، یہ مین غلطی ہے، اس کو بچے کھینچ دیتے ہیں جبکہ نہیں کھینا، کیونکہ با پہ صرف پیش ہے۔ یُکَذِّبُ بِالدِّین پڑھ دیتے ہیں، یُکَذِّبُ بِالدِّین، یُکَذِّبُ بِالدِّین۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي یُکَذِّبُ بِالدِّین فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الیتیم۔ یہ حرف تھوڑا سا نا پڑھنے میں مشکل لگ رہا ہے، لیکن اگر سمجھ کے پڑھیں گے پھر بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ دال کو ہم نے عین کے ساتھ ملانا، ٹھیک ہے، سختی کے ساتھ ملانا ہے۔ دُعُّ الیتیم، یا الگ ہے، یہاں جو مین غلطی کرتے ہیں نا بچے، اس حرف پہ بچے پڑھتے ہیں یدعُ، دال کو بچے ساکن کر کے گزر جاتے ہیں، جبکہ یا الگ حرف ہے، دال کو عین کے ساتھ ملانا ہے۔ بچے پڑھ دیتے ہیں یدعُ الیتیم۔ آپ بھی اکثر بھائی بہنیں ذرا غور کرنا اپنے پڑھنے پہ، وہ بھی یہی غلطی کرتے ہوں گے۔ یدعُ الیتیم، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہماری غلطیاں آپ نے کوشش کرنی ٹھیک کرنے کی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یدعُ میں کتنا فرق ہے، یہ ہے یدعُ، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی یہ، یا کو آرام سے پڑھ کے چھوڑ دو پھر اگلا حرف پڑھو۔ یدعُ الیتیم پڑھنے میں ایسے ہی لگ رہے ہیں، ہم یدعُ کہتے ہیں، لیکن حرف کیا ہے، یا آگے دعُ الیتیم فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الیتیم وَلَا يَحُضُّ، ضا کو پر کریں گے، وَلَا يَحُضُّ کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے، عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عن پہ غنہ ہو گیا کیونکہ نون ساکن، اس کے آگے صاد ہے، حروف اخفاء میں سے ہے۔ صلاتہم ساہون، سا کے آگے الف ہے، یہ حروف مدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں واو پیش ہو، واو پھر حروف مدہ، کیونکہ واو ساکن اس کے پیچھے پیش آ گئی، یہ حروف مدہ بن گئی۔ حروف مدہ والے حرف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ساہون عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون، یہ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ
فوراً اسی کلمے میں آ رہا ہے، یہ کل اتنا کلمہ ایک ہے۔ الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ میم کیا الف ہے، حروف مدہ، یہ واو مدہ ہے، یہ پھر واو مدہ ہے۔ جن بہن بھائیوں نے واو مدہ حروف مدہ والے قاعدے نہیں دیکھے وہ پچھلی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے لیے قرآن پاک سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔